خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کیا، پھر اس کے بعد عرش کی تدبیر کی اس نے، وہ رحمان ہے۔ اور یہ زمین کا خلق ہونا، یہ آسمان کا خلق ہونا، یہ 6 دن، یہ عرش پر غالب آنا، یہ اس کا رحمان ہونا اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی باخبر سے پوچھ لو۔ اللہ کہہ رہا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یہ زمین و آسمان کی خلقت، یہ اس کی عرش کی تدبیر، یہ اس کا رحمان ہونا اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھ لو۔ 2 سال پہلے میں نے جملہ عرض کیا اور وہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں تقریر۔ یہ خبیر جو ہے نا اللہ ہے، اور اللہ آسمانوں کا خبیر ہوتے ہوئے کسی کو خبیر کہہ رہا ہے۔ اللہ جو خود خبیر ہے وہ کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھ لو۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تمہارے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم سے پوچھو۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے کیا بھائی؟ ابھی زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 گھنٹے ہوں گے فرش پر بیٹھے ہوئے، تو جبرائیل تو انتظار کرتے ہیں کہ بھائی 2 گھنٹے کیا 200 گھنٹے گزر جائیں، میں فرش عزا پر ہی بیٹھا رہوں۔ تو آپ تھکے تو نہیں ہیں، میرے ساتھ ہیں نا؟ دیکھیے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اللہ نے کہہ دیا کہ کسی خبیر سے پوچھو۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے پوچھو، یہ اللہ کہہ سکتا تھا، یعنی پہلے تو بتائیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کا قرآن ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، وہ جیسے چاہے آیت رکھے، جیسے چاہے لفظ رکھے، جو چاہے قرآن میں فکر رکھے، کوئی اس پر معترض نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی ہے۔ کہہ دیتا کہ یہ زمین و آسمان کی خلقت اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم سے پوچھو کہ ہم نے کیسے بنایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو، اللہ نے نہیں کہا مجھ سے پوچھو۔ کہاں بیٹھے میں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اردو میں بول رہا ہوں۔ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو، مجھے بتائیں کہیں اللہ نے کہا ہے مجھ سے پوچھو؟ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یہ بہی کی ضمیر ان امور کی طرف جا رہی ہے کہ ہم نے کیسے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اور ہم نے عرش کی تدبیر کیسے کی ہے، اور ہم رحمان کیسے ہیں، یہ باتیں تم خبیر سے پوچھو۔ پلٹ کے اگر کبھی اللہ سے ملاقات ہو جائے تو پوچھ لینا پروردگار وہ خبیر ہے کون جسے تجھ جیسا خبیر خبیر کہہ رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جیسا خبیر کسی کو خبیر کہہ دے تو وہ کتنا بڑا خبیر ہوگا۔ مطلب ہم نے کسی کو باخبر کہہ دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا باخبر ہونا بھی محدود ہے، اور ہم جسے باخبر کہہ رہے ہیں اس کا باخبر ہونا بھی محدود ہے، لیکن وہ لامحدود، وہ اللہ جو لامحدود ہے، وہ اگر کسی کو باخبر کہہ دے، پہلے اس لفظ کے گرینجر کو سمجھیں، آپ اس کی فورس کو سمجھیں۔ اللہ لامحدود ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی باخبر نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے ہٹ کر کوئی باخبر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ لامحدود باخبر۔ قرآن میں کہہ رہا ہے باخبر سے پوچھو، یہاں پہ اس کی مراد اپنے آپ سے نہیں ہے، اگر اپنے آپ سے ہوتی تو کہتا مجھ سے پوچھو، اسے معلوم ہے کہ میں ان کے درمیان رہوں گا لیکن یہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ کل کی تقریر یاد ہے، میں ان کے درمیان رہوں گا لیکن یہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، جب دیکھ نہیں پائیں گے تو سن نہیں پائیں گے، تو سوال کیسے کریں گے؟ اسے معلوم ہے کہ مجھ سے تو ان کی ملاقات کبھی نہیں ہونے والی، تو اس نے کہا کہ ایک باخبر ہے جسے ہم باخبر کہہ رہے ہیں، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اس باخبر کو تلاش کرو، اس باخبر کو تلاش کرو۔ اور اللہ نے اس آیت میں ایک لفظ رکھا ہے جس لفظ کے ذریعے اس باخبر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے ایک کی ورڈ رکھا ہے، ایک کلیدی جملہ رکھا ہے جس لفظ کی وجہ سے آپ اس باخبر تک پہنچ سکتے ہیں جسے اللہ خبیر کہہ رہا ہے۔ کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے پوچھو، لیکن کہہ رہا ہے باخبر سے پوچھو۔ آؤ ذرا پتہ کریں وہ باخبر ہے کون جسے اللہ جیسا خبیر باخبر کہہ رہا ہے۔ تو اب قرآن کی آیت پڑھتے چلے جاؤ، الذی
خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. کہا کہ یہ باتیں تمہارے اگر سمجھ میں نہ آئیں تو کسی باخبر سے سوال کرو. لفظ ہے فاسأل، کسی باخبر سے سوال کرو، یعنی باخبر وہی ہوگا جس سے سوال کیا جائے. تو بہت سے لوگ ہو سکتے تھے کہ جن کے متعلق یہ احتمال ہوتا کہ ہم ان سے سوال کریں، ان سے سوال کریں، ان سے سوال کریں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خود کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھو تو صحیح وہ باخبر ہے کون جس سے اللہ کہہ رہے سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو. تو دنیا کو نہ پتا چلتا اگر کوئی کوفے کے منبر پر بیٹھ کر نہ کہتا مجھ سے سوال کرو. بات آپ تک کہہ دیا فاسأل بہ خبیرا، سوال کرو کسی باخبر سے. تو علی کہہ رہے سوال کرو مجھ سے. تو قیامت تک سوال صرف علی سے کیا جائے گا. کائنات کی باتیں پوچھنا ہو علی کو تلاش کرو، علی کو تلاش کرو کہ کدھر ہے علی، کس جانب ہے علی. جہاں پارٹی کے کارکن ہوں گے وہی تو سربراہ ہوگا. اگر تم کسی پارٹی ہی کو سمجھتے ہو تو جہاں قوم ہے وہی امام ہے، اور جہاں ذکر امام ہے وہی امام ہے. تو اس لیے پروردگار عالم نے اپنے قضاء و قدر کو سمجھایا، اور اس طرح سمجھایا کہ وہ کہتا ہے سورہ طلاق کی آیت، اور میں نے بہت مختصر سی گفتگو اس اول اشرے میں اس آیت پر کی.